میں حسن صاحب اب یہ بتائیے، آپ فرما رہے تھے ابھی پہلے میرے سوال کے جواب میں، آپ نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں ابھی اندر ہی رہیں گے، ابھی باہر نہیں آتے، ابھی بہت سے کیسز ہیں جن میں ان کو ابھی سزائیں بھی ہونی ہیں. تو یہاں پہ تو یہ بھی رائے ہے کہ خان صاحب کو یہ جیل میں رہنے کا سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوا ہے، بہت سمپتی جو ہے ان کو ملی ہے، لوگوں میں سمپتی ہے ان کے لیے. اب لوگ آج بھی ان کو اس طرح گلٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ پورے پروسیس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے. آپ اس نوشن سے ایگری کریں گے کہ یہ حقیقت ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ آج بھی قصوروار ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ بالکل جو آدمی جیل میں جاتا ہے اس کو اس طرف سمپتھیز آتی ہیں. جو فروری کے الیکشنز تھے 2024 کے 8 فروری والے، اس پہ بھی جو 3 اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے موجودہ حکومت کو، اس کا فائدہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کیا ان کی مقبولیت کتنی ہے؟ خیبر پختونخوا کے باجوڑ کا ضمنی الیکشن کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر بھی نہیں، چوتھے نمبر پر آئے. پھر اس سے پہلے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، چلیں وہ تو فارم 47 بعد میں انہوں نے کہہ دی ٹیمپر کر کے دے دی ہے، تو وہاں پر کون سا فارم 47 وہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں. کوئی دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں نا، تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، وہ تو چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں. اب حکومت بھی کن کی، ان کی اپنی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یعنی سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے آج ان کا گراف اوپر ہو، کل 6 مہینے بعد وہ نیچے آ جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کا گراف بھی کتنا فلکچویٹ کیا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اچھا، بھٹی صاحب نے 2-3 باتیں ایسی کی جو کہ مطلب فل ٹاس دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں بھائی ہیں میرے، تو میں بات ایسی کروں گا کہ جس میں ان کو جو ہے وہ کو برا نہ لگے، ناگوار نہ گزرے. بلے کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا بھٹی صاحب کے لیے کہ وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو مرنے کا شوق ان کا اپنا تھا. انٹرا پارٹی الیکشن جس طریقے سے کرانے چاہیے تھے وہ اس طریقے سے نہیں کرائے. اس میں قصوروار اگر آپ نہیں ٹھہراتے پی ٹی آئی کو، تو یہ پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں تاکہ وہ آئندہ دوبارہ وہ سیاسی جماعت وہ غلطی نہ کرے، وہ دہرائے نہ. دوسری بات، جب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کبھی کونسلر منتخب نہیں ہو سکتی نورین فاروق کا اور اکبر ایس بابر کا، تو جناب کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نورین فاروق صاحبہ گولڈا کی یونین کونسل گولڈا سے بلدیاتی انتخابات میں کونسلر منتخب ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ تو غلط ہے نا بات، آپ نے کہا نہیں ہو سکتی، وہ ہوئی ہوئی ہیں پہلے کی. اچھا، تیسری بات کہ عمران خان صاحب آج چاہ کر بھی وہ نااہل ہیں، وہ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے. یہ بھی آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے بھٹی صاحب کے لیے. اچھا، تیسری بات جی، عدالتی فیصلوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ان میں جو کورٹس میں جو دنیا میں کہیں بھی عدالتی حوالہ جب دیا جاتا ہے، نظیر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو ٹرائل ہے وہ کس طریقے سے ہوا، اس میں کون وٹنس تھا کون نہیں تھا. وہ خالی فیصلہ پڑھتے ہیں کہ ججمنٹ کیا لکھی گئی ہے. تو بھٹی صاحب پڑھ لیا کرو تھوڑا جا. اچھا، آخری بات جی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جی نئی تاریخ جو ایک اور رقم کی ان انتخابات سے پہلے، جو سہولت کاری ملی پاکستان تحریک انصاف کو. یہ تو ایک طرف کی بات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں منصور علی خان صاحب، آج تک کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی ایبسکونڈر کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ میں نے تو سنا تھا جی کہ ایبسکونڈر کا نہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کا آئی ڈی کارڈ تک بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، بلاک کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے مفروروں کو ان کے نامینیشن پیپرز منظور کیے سپریم کورٹ سے، اور یہ ہوا. اور یہ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، یہ بھی نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. لیکن دیکھیں کہ آج کے بعد پھر اور بھی ایبسکونڈرز آئیں گے، اور وہ سپریم کورٹ اگر کہیں گے جناب نہیں، اگر یہ ایبسکونڈر ہے، مفرور ہے، تو آپ نے تو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے، تو آپ مجھے بھی دیں. جب مجھے بھی یہ ریلیف فراہم کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ فیصلے تو دے دیتے ہیں، لیکن آپ ایک دروازہ کھول دیتے ہیں آنے والے وقت کے لیے. ایک فلڈ آف لیٹیگیشن آ سکتا ہے آپ کے پاس. تو یہ جو مسائل پینڈنسی آپ دیکھ رہے ہیں نا اس ٹائم کہ ملک میں 25 لاکھ مقدمات ہیں، اور سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 کے قریب مقدمات پہنچ چکے ہیں. تو یہ 60,000 کہیں 6 لاکھ نہ ہو جائیں، اور جو 25 لاکھ ہے کہ 2.5 کروڑ نہ ہو جائیں. تو یہ آلریڈی آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. اگر انہوں نے پرفارم بہتر کرنے کے بجائے اس کو مزید خراب کرنا ہے، تو آنے والے دنوں میں آپ کو مزید خرابی نظر آئیں گی. سوالات کا سلسلہ جاری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ یہاں پہ چل رہی ہے، لیکن ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے فوراً بعد میں واپس آتا ہوں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن ایوب اور ارشاد بھٹی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن بھائی یہ بات بتائیے، اب یہ جہاں پہ آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ اب تک بہت سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جب ان کے اوپر ٹف ٹائم آئے گا، مقدمے بنیں گے، جیلوں میں جائیں گے،
تو مہینے 1.5-2 مہینے کی بات ہے, آپ دیکھیے گا یہ باہر نکلیں گے, یہ باہر نکلنے کے لیے کوئی ڈیل کریں گے, پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو فیس کیا ہے, یہ جو بھی پرابلمز آئیں اس کو فیس کیا ہے, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے, اور جو میرے پاس ایک امانت کے طور پر انفارمیشن ہے میں اس کو مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا مبہم الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب پیغامات بھجواتے ہیں اندر سے, اچھا ٹھیک ہے جی, پیغامات بھجواتے ہیں اندر سے, منت ترلا کرتے ہیں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں, جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے, میں اس کو کوئی پلوٹ نہیں کر رہا, اس کو میں آلٹر نہیں کر رہا, اس کو میں آپ کو جو ہے وہ غلط کر کے بیان نہیں کر رہا. کیا پیغام بھیجتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل دی نہیں جا رہی, ان سے باتیں نہیں کی جا رہی. پیغام کیا بھیجتے ہیں؟ اگر بات ہو رہی ہے تو ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جو اس وقت باہر موجود ہیں, ان کی پارٹی کے ساتھ ضرور ہیں, وہ ڈسکس بھی عمران خان کو ضرور کرتے ہیں, لیکن براہ راست عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. حسن بھائی پیغام کیا بھیجتے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, کیا پیغام بھیجتے ہیں خان صاحب اندر سے؟ سر وہ میں آپ کو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں. منتیں ہیں جی, صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیز ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ کریں, بس ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا. اور عمران خان صاحب کے لیے پریشر کچھ ایسے ہلکے ہیں, جو آپریشن گولڈ سمتھ والی بات کر رہا ہوں, یہ ہوائی بات نہیں ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے ہونٹ سلے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے پبلک ڈومین کے اندر آ کر. میرے خیال سے میں آلریڈی زیادہ باتیں کر گیا ہوں, یہ باتیں شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے. یہ بھٹی صاحب بہت بڑی خبر دے رہے ہیں حسن ایوب صاحب, جو یہ کہہ رہے ہیں نا, میں اللہ کو وٹنس کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا. یہ بھٹی صاحب یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ حسن ایوب صاحب کوئی مطلب کوئی چھوٹے موٹے صحافی نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے پاکستانی صحافت کا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خبر اوتھینٹک ہے. خان صاحب اندر سے پیغامات بھجوا رہے ہیں سر, تلے منتیں کر رہے ہیں. بھٹی صاحب دیکھیے انہوں نے لفظ ایک بولا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے, تو اس کے بعد تو پھر کوئی میں تو اس بات پہ کوئی اگر یہ تو سچ بول رہے ہوں گے, لیکن اگر کوئی جھوٹ بھی بولے اور مجھے پتہ بھی ہو جھوٹ بول رہا ہے, لیکن جب وہ اس طرح کی فکرہ بول دے تو میرے لیے تو بس ہو جاتی ہے. لیکن اس بات کا دوسرا اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ بھائی جان کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اور یہ حکومت سے جس دن نکلا نا فارغ ہو جائے گا, ٹھیک, اور اس کے بعد حکومت سے نکلا تو باقی فارغ ہو گئے. اس کے بعد کہا جاتا تھا جس دن اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹی نا, بیساکھیاں ہٹیں, یہ فارغ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسروں کو وہ بیساکھیاں لینے پر اس نے مجبور کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جس دن اس پہ 4 دن مشکل آئے نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا. 4 دن کیا مشکل ہے, 1.5 سال مشکل آیا, اور وہ کبھی چھاپے بھٹی صاحب ایک منٹ سر, بھٹی صاحب یہاں پہ ایک سوال, آپ باقی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا؟ سر کس نے کہا ہے کہ نہیں تھا؟ اچھا تھا, چلیں ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو ہم مانے. نہیں, اس میں مجھے کہاں سے آپ کو لگا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی عمران خان کے لیے مینجمنٹ ہوئی. عمران خان نے تحریک انصاف بنائی, کوئی بھٹو صاحب جیسا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا, نواز شریف صاحب جیسی انگلی پکڑ کے نہیں آئے, لیکن بعد میں 2011, 12, 13 کے بعد مینجمنٹ ہوئی. 2018 کے الیکشن میں بھی اس سطح پر نہیں ہوا جس سطح پر یہ 18ویں مرتبہ نواز شریف صاحب کی لانچنگ ناکام ہو گئی, اور اب 22 مرتبہ یار دوست بتاتے ہیں کہ ابھی متحرک ہونے والے ہیں. اب متحرک ہو گئے بس, اور بس ابھی متحرک ہو گئے تو گئے, نواز دو تو خوشحالی ترقی. خیر, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خیر سے کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس دن 4 دن مشکل میں آیا گیا, یہ برگر پارٹی ہے, فین کلب ہے, کوئی سیاسی ووٹر تھوڑی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیں آپ کے برگر پارٹی فین کلب والے آج کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ 2 دن اس جیل میں رہا نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا. آج سال ہو گیا ہے. کہا کہ نہیں, جیل میں گیا نا تو نشہ نشہ شارہ ختم ہوا تو اس کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, ختم ہو گیا. وہ آج دیکھ لیں. کہا کہ نہیں, یہ بشرا جس دن پکڑی گئی نا اس دن اس کو پتہ لگ جائے گا. وہ بشرا نے کہا میں بنی گالا نہیں رہتی, مجھے اڈیالہ جیل پہنچاؤ, میں وہاں رہنا چاہتی ہوں. اس کے بعد کہا کہ نہیں, اب جب یہ جیتے ہیں نا, یہ فوراً کبھی کوئی ادھر چلا جائے گا, کوئی ادھر چلا جائے گا, کوئی ادھر چلا جائے گا, وہ کھڑے ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیغامات بھجواتا ہو سکتا ہے اس کو پیغامات آتے ہوں, لیکن وہ نہ جدہ گیا ہے, نہ لندن گیا ہے, نہ لندن میں رسک فری اور گارنٹیوں فری واپسی کے بعد آیا ہے,
نہ علاج کے بہانے دبئی بذریعہ امریکہ گیا ہے، نہ اس نے 7 مرتبہ رحم کی اپیلیں کہ میں بڑا سینئر سٹیزن ہوں، میں بڑا بیمار ہوں، مجھے ذرا وہاں بھجوایا جائے، مجھے ذرا یہ کیا جائے، نہ وہ کیا ٹویٹر اس کا کسی کا خاموش ہوا ہے، نہ کسی کا بھائی نے رات کو جا کے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگائے ہیں، نہ اس کی پارٹی کے گلاب جامن کھانے گئے ہیں۔ وہ کھڑا تو ہے نا بھائی، غلط ہے، صحیح ہے، پیغام بھجوا رہا ہے، بیٹھا ہے، اٹھا ہے، جیل میں ہے، اور پہلی مرتبہ سارے کیس اس نے جیل میں فیس کیے، جیل میں سزا ہوئی، اور ادھر آ کے قانونی طور پر اس نے اس سے لیا وہ ریلیف لیا، یا قانونی الیکشن وہ لڑ کر کیس اس سے بری ہوا۔ نہیں تو بھٹی صاحب ایک سوال لے لیں سر، میں ایک بات ایڈ کر دوں۔ جی جی بھٹی صاحب، سر میرا بھی سوال لے لیجئے گا۔ بھٹی صاحب آپ دیکھیں، اب میرے بھائی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں سر؟ آگے سے جواب نہیں آ رہا۔ بھائی جان بندہ ڈیل تب لیتا ہے جب ڈیل بندے کو مل رہی ہو، آگے سے کوئی منہ نہ لگا رہا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے میں بھوک ہڑتال کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ ویسی باتیں کر رہے ہیں بھٹی صاحب، چھوڑ دو نا باتیں، ساری باتیں نہ بھائی جان بھوک ہڑتال کس نے؟ اب میرے خیال سے کیوں دھمکی دی انہوں نے؟ جو گاندھی صاحب نے، ان کو بھی میرے خیال سے ڈیل چاہیے تھی، وہ انا ہزارے تھے، ان کو بھی میرے خیال سے ڈیل چاہیے تھی۔ ہر سیاستدان کے اپنے ہوتے ہیں یار بھائی، جب ڈیل آپ کو چونکہ اس پورے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں آصف علی زرداری صاحب اور اوصاف شریف اور زرداری اینڈ کمپنی ہے، وہاں ڈیلیں نظر آتی ہیں کہ اب اگلے موڑ پہ ڈیل ہے۔ یہ جو اس نے بات کی ہے نا کہ میرے وہ مجھ سے مانوس ہوگی، یہ میرے خیال سے ڈیل ہے۔ آپ یہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو خان صاحب کہتے ہیں، اور دوسری بات سوال لے لیں بھٹی صاحب، ایک منٹ سوال پہلے لے لیں، ایک سوال لے لیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ہر جگہ ڈیلیں نظر آتی ہیں، تو یہ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، میرے بات کرنے کی 3 شرائط ہیں، میرے کیسز ختم کیے جائیں اور یہ میری پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے مجھے واپس دیا جائے، یہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ مطلب آپ جب یہ بات الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میری بات نہیں ہو رہی، آپ نے بات ڈیل کرنے کے لیے کرنی ہوتی ہے نا، اور کس لیے بات کرنی ہوتی ہے؟ آپ نے بیٹھ کے آنے والی کسی فلم کا ریویو تو ڈسکس نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں بھائی جان، ڈیل وہ ہوتی ہے جس میں خیر سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں، عملی سیاست سے ہٹ جائیں، تحریک انصاف آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے، 5-4 سال کے لیے علاج کے لیے باہر چلے جائیں، تحریک انصاف آگے بڑھے گی، -1 فارمولہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بشرا، 2-3 مرتبہ عمران خان نے بتا چکے ہیں۔ ڈیل کیوں نہیں مذاکرات کرنے چاہیے؟ سارے سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ ملک نہیں چل رہا، یہ ملک نہیں آگے بڑھ رہا، چیزیں نہیں مینج ہو پا رہی، اور اگر ہو بھی پا رہی ہیں تو پھر بھی کوئی یہ بری ہے بات کرنا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری مینڈیٹ واپسی کوئی بری چیز ہے؟ جو باقی اس کے من گھڑت اور جھوٹے جو مقدمے جو سچے ہیں وہ تو چلتے جا رہے ہیں نا، وہ چلیں گے۔ جو جھوٹے اور من گھڑت مقدمے ہیں وہ نہ کریں، پارٹی پہ کریک ڈاؤن نہ کریں۔ تو یہ سیاستدان بات کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ کرنی چاہیے، اس کا حق ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کٹی کر کے ساروں سے بیٹھ جائے؟ بات کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے نا کہ ہاں درمیان سے ایئر ایمبولنس منگواؤ، میرے تو پلیٹلیٹ 0 ہو گئے ہیں، وہ تو نہیں کر رہا نا۔ یا یہ تو کہ رات کو امین فہیم صاحب مجھے لے جائیں ذرا ایک اور وہ جو کیمپ آفس میں جا کے وہاں جا کے ڈیل فرماؤں، وہ تو نہیں کر رہا نا۔ یا یہ تو نہیں کہ میں پارٹی کی قیادت چھوڑ دیتا ہوں، چھوٹے بھائی کو بنا دیتا ہوں، اور پھر جب مناسب وقت آیا تو اس وقت کہا کہ میں آ رہا ہوں دوبارہ۔ یہ تو نہیں کیا نا، موجود ہے اور کرے گا، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے، چیزیں آگے بڑھنی چاہیے۔ اب اس میں بری چیز کیا ہے؟ 8 فروری 2024 کو عوام نے ووٹ دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے۔ تو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ اگر کہتا ہے کہ بات چیت کرو یار ہمارے ساتھ، اس نے تو ابھی حکومت سے بھی یہ اچک زئی صاحب کے ذریعے کوشش کی اور کمیٹی بنا کر کوشش کی، لیکن چونکہ ابھی معاملات اتنے، میں اس میں حق میں ہوں کہ کوئی ہواؤں کا رخ نہیں بدلا اور کوئی ڈیل نہیں، ڈیل یا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ابھی کوئی لگے کہ بہتری کی گنجائش ہے، لیکن یہ نکلے گی آخر ایک دن، اسی میں ہی ہے۔ ہماری 76 سالہ تاریخ ایسے ہی ہے کہ ایک وقت میں آتا ہے کہ 0 ٹالرنس ختم، لیکن پھر کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ حسن صاحب